صرف ایک شخصیت نے امام حسین کا ساتھ دیا، تو جب ایک شخصیت نے امام کا ساتھ دیا تو بدلے میں بہت قیمتی شخصیت امام کی انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ قیس بن مصہر سیداوی انہیں قاصد بنا کے بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اہل بصرہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، پھر کیوں قاصد بھیجا؟ جبکہ جو مظلومانہ شہادت ہے قیس ابن مصہر سیداوی کی، جب عبید اللہ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ حسین ابن علی کا خط دکھاؤ مجھے، جو لے کے آئے اہل بصرہ کے لیے، جناب قیس ابن مصہر نے یہ خط نگل لیا، اور اس کے بعد جس مظلومانہ انداز سے حضرت کی شہادت ہوئی، آپ کو بصرہ کے دارالامارہ کی چھت سے زمین پر گرایا گیا، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے جسم کی کوئی ہڈی سالم نہ رہی۔ یعنی 3 شخصیتیں ہیں جن کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور بعضوں کی ہڈیاں سرما بن گئی۔ ایک جناب مسلم ابن عقیل جب آپ کو بلندی سے گرایا گیا، ایک قیس ابن مصہر سیداوی، اور شہدائے کربلا میں سے خود سید الشہداء کی شخصیت کی آپ کی لاش کو پامال کیا گیا بعد شہادت۔ ان حکمتوں، اس طرح کی ہزاروں حکمتوں کی، اے کاش کی اردو زبان میں کتاب ہوتی تو میں جوانوں سے خواہش کرتا کہ وہ پڑھیں، استفادہ کریں۔ بہرحال چونکہ اختتامی گفتگو ہے اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہزاروں پہلو میں لازم ہے کہ ہم سب کے سب جو شاگرد ہیں مکتب عاشورہ کے، جیسے کہ مولا متقیان فرماتے کہ نحن العلماء، ہم علماء ہیں، یہ 14 علماء ہیں۔ ہم دنیا میں اگر کسی کو عالم کہتے ہیں اپنے درمیان موجود افراد میں سے، یہ نسبی طور پر کہ ہمارے درمیان میں سے یہ عالم ہے، حقیقی طور پر عالم یہ 14 ہیں۔ یہ خود حضرت نے فرمایا کہ نحن العلماء وشیعتنا الطلاب یا المتعلمون، اور ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں۔ شاگردوں میں سے بعض سینئر ہیں، بعض جونیئر ہیں، بعض کم جانتے ہیں، بعض تھوڑا جانتے ہیں، بعض بہت تھوڑا جانتے ہیں، بعض بہت ہی تھوڑا جانتے ہیں۔ نحن العلماء وشیعتنا الطلاب، ہم علماء ہیں، ہمارے شیعہ شاگرد ہیں، اور والباقون جو باقی ہیں وہ خس و خاشاک ہیں، بھی ارزش ہیں، ان کا وجود اس کائنات میں حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم سب کے سب مکتب اہل بیت کے شاگرد ہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زانوہ تتلمس مکتب اہل بیت میں طے کریں، اپنے حصہ رزق معرفت کوشش کریں کسی حاصل کر سکیں، مبادا ہم سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو، ایسی غلطی سرزد ہو کہ ہم سفر اہل بیت سے محروم رہ جائیں۔ چونکہ آخری گفتگو ہیں وہ ساری باتیں تشنا رہ گی، لیکن میں آج کی حد تک صرف جوانوں کے لیے 2 سے 3 باتیں جتنی وقت کے اندر، میں پہلے اپنی گفتگو کو بہرحال زیادہ کر دیتا تھا، کبھی 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے تک بھی ہم گئے، لیکن آج میں اس لیے کہ ہم دن میں بھی اب مسلسل مجلس اعضاء میں مصروف رہے، اپنی عبادات میں شریک رہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت پر آج کی گفتگو ختم کروں۔ دوسری اہم کتاب خود یہ آغا جواد محدثی، وہ محقق ہیں جنہوں نے فرہنگ عاشورہ لکھی ہے۔ فرہنگ عاشورہ اس موضوع پر، حسین شناسی پر ایک منفرد کتاب ہے۔ کوئی لفظ کسی حدیث میں استعمال ہوا ہے یا کوئی شخصیت دوستوں میں سے، دشمنوں میں سے، یا کوئی علاقہ جو بھی ذات امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے، حروف تہجی کے اعتبار سے انہوں نے کام کیا، یہ پہلی مرتبہ انہوں نے کام کیا، ان کی تو دوسری بہترین کتاب ہے۔ یہ پیامہائے عاشورہ ہے، مجھے نہیں معلوم یہ اردو زبان میں ترجمہ ہو چکے یا نہیں ہو چکی، جوان خود دیکھیں، اگر ہو چکی تو یہ پڑھیں۔ اس میں 75 پیغامات عاشورہ کے، وہ پیغامات الا ماشاء اللہ ہیں، لیکن استاد جواد محدثی نے جو بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے 75 دروس، 75 پیغامات کربلا سے، مکتب عاشورہ سے، عاشورہ کے شاگردوں کے لیے بیان کیے، محبان حسین کے لیے بیان کیے، عاشقان حسین کے لیے بیان کیے۔ اس کے علاوہ ایک اہم موضوع ہے جو میری نیت میں تھا لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ بھی عرض نہیں کر سکے، وہ عاشورہ کی عبرتیں ہیں، عاشورہ سے جو ہم عبرتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا
کچھ افراد ایسے جو بچپن میں امام حسین کے ساتھ ان کی زندگی گزری، حتیٰ جوانی میں بھی آپ کے ساتھ رہے، جن میں سے ایک شمر ابن ذوالجوشن ہے۔ یہ شمر ابن ذوالجوشن، یہ اس کی رفت و آمد تھی، مدینہ امام حسین کے پاس آتا جاتا تھا، آپ کے ساتھ بات چیت تھی، مراسم تھے۔ حتیٰ جنگ صفین میں یہ مولا متقیان کی طرف سے امیر شام کے خلاف لڑا، اور یہ اپنی سپاہ کا 1000 سپاہیوں کا وہاں پر سپہ سالار بھی تھا۔ یہ شمر ابن ذوالجوشن، کیا ہوا کہ یہ کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آ گیا۔ اسی طرح سے عمر ابن سعد، یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص 6 رکنی شورا میں سے ایک ہے، جن سے امیر شام نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ علی ابن ابی طالب کے اوپر لعن نہیں کرتے، گالیاں نہیں دیتے، اظہار برات نہیں کرتے۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا، سعد بن ابی وقاص نے کہا، امیر شام، میں نے پیغمبر کی زبان سے علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ باتیں سن رکھی ہوں، جب تک وہ باتیں میرے حافظے میں موجود ہیں میں کبھی علی ابن ابی طالب کی شخصیت پر طعن نہیں کر سکتا، اظہار برات نہیں کر سکتا، ان کی کردار کشی نہیں کر سکتا، ان کی نسبت کوئی ناروا بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ سعد بن ابی وقاص، ان کا بیٹا عمر ابن سعد امام حسین کے مقابلے میں آیا۔ کیوں آیا؟ اس طرح سے اشعث بن قیس کندی، یہ عجیب کردار ہے، اس کے 2 بیٹے کربلا میں موجود ہیں۔ 2 میں سے ایک وہ ہے جس نے حضرت کی ردا لوٹی روز عاشور، قیس ابن سعد سب سے پہلے یہ آگے بڑھا، اس کے بعد پھر عمر ابن سعد بڑھا۔ قیس ابن اشعث نے آپ کی یمنی چادر اتاری آپ کی جسد گلا کٹنے کے بعد، اور عمر ابن سعد نے آپ کی زرہ اتاری۔ پھر اس کے بعد اسود بن حنظلہ نے آپ کے نالین اتارے، شمشیر ایک نے اتاری۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس طرح سے اس درجے پہ پہنچے؟ ان میں سے بہت سارے وہ افراد بھی تھے جنہوں نے خطوط لکھے، البتہ یہ ایک پیچیدہ بحث ہے کہ کس کس نے خط لکھے اور کس کس سے خط لکھوائے گئے۔ وہ تاریخی ابحاث ہے، ان کی طرف اگر ہم جاتے تو شاید 2 سے 3 نشستیں صرف اس بات میں چلی جاتی۔ یہ سب عاشورہ کی عبرتیں ہیں، یعنی یہ سمجھنا ہے کہ عمر ابن سعد کیسے بنا ہے۔ یہ شمر ابن ذوالجوشن کیا پہلے دن سے شمر تھا جب دنیا میں آیا؟ کیسے شمر بنتا ہے انسان؟ کیسے ہرملہ بنتا ہے؟ کیسے شبہ سے ربعی بنتا ہے؟ اور دوسری طرف کے جو کردار ہیں، جو حسین ابن علی کا انتخاب ہے، یہ کس طرح اس درجہ رفیع پر پہنچے، اس مقام بلند پہ پہنچے، حبیب کیسے حبیب بنے۔ میں چند ایک باتیں آج کی حد تک میں جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے عاشورہ کے پیغامات میں سے وہ باتیں جو 75 باتیں انہوں نے بیان فرمائی، میں 2 سے 3 باتیں عرض کر سکوں گا، ظاہر کے وقت کے دامنے میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور میں ان 75 میں سے اساسی ترین بات کرتا ہوں، اور اس سے بھی پہلے ایک اور بات کرتا ہوں۔ یہ جو 2 سے 3 دن پہلے میں نے ایک جملہ حضرت کا آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو ولید بن عتبہ کے دربار میں امام حسین نے الفاظ استعمال کیے یزید کے لیے، وہ یزید و رجل فاسق۔ یہاں پہ ایک سوال ہے جو استاد جواد محدثی نے اپنی کتاب میں، جہاں سے آغاز کیا بات کا، کہا کہ حسین کے عاشق، حسین کے محب، حسین کے شیعہ، حسین کے عزادار یزید سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم یزید سے کیوں نفرت کرتے ہو تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ یزید دشمن حسین تھا، اس لیے نفرت کرتے ہیں۔ تو دوسرا سوال جو انہوں نے قائم کیا، کہ ہم یزید سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ یزید دشمن حسین تھا، حسین کیوں یزید سے نفرت کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ سارے ظلم تو کربلا میں آنے کے بعد ہوئے، اور حسین پہلے دن سے یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ یزید کے کردار کی وجہ سے یزید سے نفرت کرتے ہیں، اور یزید کا کردار کیا ہے وہ 4 جملوں میں حضرت نے بیان کیا، اور یہ جملہ خود عبرت ہے۔
جو پہلا تعارف آقا نے یزید کا بیان کیا آقا وہ یزید و رجل فاسق، پہلی بات یہ سب سے بڑا تعارف ہے کہ یزید فاسق ہے، یا پھر مکتب حسینی کے طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کرے اور تدبر کرے اور سوچے اور تلاش کرے اور ڈھونڈے کہ فاسق کسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے حسین یزید کے خلاف دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں. کون ہے فاسق؟ ایسا تو نہیں کہ جس پہ غصہ آ جائے آپ غصے میں کہیں یہ تو ہے ہی فاسق. کون ہے فاسق؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید یہ فاسق کون ہے؟ قرآن کافر کی ایک حد تک عزت کا قائل ہے، کافر کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے قرآن کی نگاہ میں، لیکن وہ طبقہ بشر جس کی قرآن کی نگاہ میں کوئی عزت نہیں ہے وہ فاسق ہے. فاسق کی غیبت کو اسلام نے مباح قرار دیا، بے حیثیت ہے. یہ فاسق ہے کون؟ کسے کہتے ہیں فاسق؟ جو کافر سے بدتر ہے. کون؟ الذین، یہ قرآن تعریف کر رہا ہے، اصول دے رہا ہے. کون ہے فاسق؟ الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ، الذین وہ لوگ، یقطعون قطع یقطعو یقطعون جو کاٹتے کینچی چلاتے، ما اسے، امر اللہ بہ جس کا اللہ نے حکم دیا، ان یوصل کہ انہیں ملاؤ. یہ فاسق ہے. یہ فاسق کی قرآنی تعریف ہے کہ اللہ نے جس جس کو ملانے کا حکم دیا ہے، جو اس پر کینچی چلائے وہ فاسق ہے. اب اللہ نے کس کس کو ملانے کا حکم دیا؟ سب سے پہلے خود اللہ اور بندے کا رشتہ، یہ تعلق، جو اس تعلق کے اوپر اثر انداز ہو، اللہ اس رشتے کو بہت مستحکم دیکھنا چاہتا ہے. 1,24,000 انبیاء علی سے لے کر مہدی تک یہ امام بندے اور خدا کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے آئے. اور اگر کوئی شخص عبد اور معبود کے تعلق پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، کینچی چلائے، کمزور کرے، یہ قرآن کی نگاہ میں فاسق ہے. یہ دشمن حسین ہے اور حسین اس کے دشمن ہے. اسی طرح سے امام اور امت، جو بھی امام اور امت کے اس رشتے کے بیچ میں دراڑ ڈالے، اسے کمزور کرے، اسے کمرنگ کرنے کی کوشش کرے، یہ قرآن کی نگاہ میں فاسق ہے. پھر تمام انسانی رشتے، سب سے سر فہرست والدین کا رشتہ. جو شخص اولاد اور والدین کے بیچ ایک ایسی بات کر دے جس سے ان کا تعلق کمزور ہو جائے، اب جائے خدا کے پاس، اٹھائے ہاتھ اور معافیہ مانگے، یہ فاسق ہے. وہ شخص جس کا چہرہ دیکھنا خدا پسند نہیں کرتا، وہ جو رشتوں کے بیچ دراڑیں ڈالتا ہے. اسی طرح سے دو دوست ہیں جو ان کے درمیان جدائی ڈال دے، ایسی بات کرے. قرآن جن لفظوں سے ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. جو فہرست ہے یہ 11 لفظ جو قرآن نے ایک ردیف میں استعمال کیے، ہل جاتا ہے انسان پڑھ کر. سبحان اللہ. یعنی پروردگار رشتوں کو کمزور کرنے والے فرد کو کس فہرست میں داخل کر رہا ہے؟ زمین. کیا معنی کروں اس کا؟ خود متوجہ ہو جائیے. ایسا شخص جس کا شجر نسب مجہول ہو اور جس کا کردار ناقابل بیان ہو، رشتوں کو کمزور کرنے والا اس فہرست میں شامل ہے قرآن کی نگاہ میں. اسی طرح سے بہن اور بھائی کا رشتہ، یہ بہت مقدس رشتہ ہے. اسی طرح سے شوہر اور بیوی کا رشتہ. اور میں روک کے ایک بات کہوں گا، اور اس لیے کہوں گا
کہ ہمارے معاشرے میں کچھ رشتوں کو ہم نے اس نگاہ سے نہیں دیکھا جس نگاہ سے دین ہمیں دکھانا چاہتا ہے. والدین کی نسبت پھر ہمارے سماج میں کچھ احترام پایا جاتا ہے. بہن بھائی کے رشتے میں تقدس ہے، احترام ہے، اسی طرح سے باقی رشتوں میں. لیکن ایک رشتہ، اس کی نسبت جو تصورات ہیں جو ہمیں ہندوانہ کلچر سے ملے، جو پاک و ہند میں اکٹھے رہنے کے باعث ہمیں مل گئے، اور ہماری معاشرت کا جو چیزیں حصہ بن گئی، ہمارے طرز و میں شامل ہو گئی، کہ خاتون کو ہمارے سماج میں پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، یا اس سے ملتا جلتا تصور، ہاں ٹھیک ہے بیوی. یہ تعلق اگر میں بیان کروں، میں آپ سے ایک سوال کروں، پھر خود آپ جائزہ لیجئے کہ اللہ اس تعلق کو اتنا مضبوط کیوں دیکھنا چاہتا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ نبی کا امت کے ساتھ کیا تعلق ہے، جو قرآن نے بیان کیا، کیا رشتہ ہے نبی کا امت کے ساتھ؟ وما، دیکھیے یہ جو لفظ ماں ہے نا، یہ کلمہ نفی، اور اس کے بعد جب اللہ آ جاتا ہے، یہ ماں اور اللہ مل کر کلام کو منحصر قرار دیتے ہیں، یعنی صرف یہ. تو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے کہ نبی کا امت کے ساتھ صرف یہ رشتہ ہے، بس. وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا صرف رحمتا للعالمین. بعض لوگ اس کا معنی کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ دقت سے متوجہ نہیں ہے لفظوں کی طرف. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. نہ، یہ معنی نہیں ہے. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا. پیغمبر کا انسانوں کے ساتھ رشتہ اور تعلق یہ رحمت کا تعلق ہے، اور بس یہ نبی کا امت کے ساتھ تعلق ہے. تو امت کا نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رسول کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ انسان کا تعلق اب یہ مودت کا تعلق ہے، مودت کا. نبی کا امت کے ساتھ رحمت کا رشتہ ہے، امت کا نبی کے ساتھ مودت کا رشتہ ہے. اب آئیے اور قرآن اٹھائیے، سورہ مبارکہ روم آیت نمبر 21، گھر میں جا کے تصدیق کیجیے گا اور پڑھیے گا. جب اللہ شوہر اور بیوی کے تعلق کو بیان کرتا ہے تو کن لفظوں کے ساتھ؟ وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ شوہر اور بیوی کے درمیان مودت بھی دیکھنا چاہتا ہے اور رحمت بھی دیکھنا چاہتا ہے، دونوں چیزیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو ابتدائی رکن ہیں جن سے مل کر خاندان وجود میں آ رہا ہے، ان سے خاندان تشکیل پا رہا ہے. تو ان دو کے درمیان جو رشتہ ہے اس میں یہ دونوں چیزیں درجہ کمال پر ہونی چاہیے. مودت ہو دونوں میں اور رحمت ہو دونوں کے درمیان. یہ قرآن دیکھنا چاہتا ہے، خدا دیکھنا چاہتا ہے. یہ رشتہ اتنا گہرا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خاندان کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور اب نسل انسانی ان دو ارکان کے ملنے سے آگے بڑھے گی. اور اگر ان دو کے درمیان محبت میں، مودت میں، خلوص میں، رحمت میں، وفا میں، اعتماد میں، سچائی میں کچھ بھی کمی رہ گئی، پھر اس کمی کا اثر قیامت تک آنے والی اس کی نسلوں میں ظاہر ہوتا رہے گا. یہ بات بہت اہم ہے. اگر والدین کے درمیان ناچاکی ہے، تلخی ہے، بد اعتمادی ہے، میاں اور بیوی کے درمیان اعتماد کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے، ادب کی کمی ہے، میں حیران ہوتا ہوں. 3 ازواج ہیں سید الشہداء کی، امام حسین علیہ السلام کی 3 ازواج مبارکہ، اور یہ مثال مجھے کہیں نظر نہیں آتی. میں نے روایتوں میں پڑھا ہے
ایک خاتون تو ان کا بہت جلد انتقال ہو گیا تھا، لیکن جب بھی ایک زوجہ آتی تھی اور دوسری زوجہ بیٹھی ہو، یہ رشتہ بہت حساس ہے ہماری سوسائٹی میں، ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں سوکن، لیکن جب بھی ان میں سے کوئی آتا، کوئی خاتون آتی تو دوسری خاتون اس کے احترام میں کھڑی ہو جاتی، اور آقا خود کھڑے ہو جاتے امام حسین، اپنی ازواج کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے اور دعا مانگتے تھے۔ یہ اشعار خود امام حسین علیہ السلام کے اشعار ہیں، تمام سیرت نگاروں نے لکھے کہ پروردگار تو حسین ابن علی کی زندگی میں کبھی ایسا دن نہ لے کے آنا کہ جس دن حسین تو زندہ ہو اور حسین کی زندگی میں سکینہ اور رباب موجود نہ ہو۔ یہ کیا مقام ہے یہ رشتوں کی۔ دیکھیے ایک طرف امام حسین سے جب یزید کی ملاقات ہوئی مدینے میں، ایک طرف تو اس نے شراب پیش کیا تھا، دوسرا تو اس نے ایک مسئلہ پوچھا تھا ہنستے ہوئے کہ حسین بتائیں اگر میں اپنے گھر میں ایک درخت کاشت کروں، اپنے ہاتھ سے لگاؤں، اور جب وہ درخت بڑا ہو جائے اور پھلدار ہو جائے تو کیا میں اس کے پھل سے استفادہ کر سکتا ہوں؟ امام سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جیسے ہی یزید نے یہ بات کی، امام نے فرمایا آری اٹھاؤ اور اسے کاٹو، اگر خون نکلے تو تمہارے اوپر حرام ہے، اگر بورا نکلے تو تمہاری جائز ہے۔ یہ تو الگ کردار ہے، ایک طرف یزید کا کردار ہے جو محرم رشتوں کو پائمال کر رہا ہے، اور دوسری طرف حسین ابن علی کی شخصیت، ایک طرف دشمن کے کردار کو بیان فرما رہے ہیں اور دوسری طرف اپنی زندگی میں انسانی رشتوں کو جس معراج پر لے کے گئے، جس رفعت پر، اوج پر، عروج پر، بلندی پر لے کے گئے، یہ بھی ایک زاویہ ہے جو بیان ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا یہ پہلو شرمندہ ہو کے باقی باتوں کو بیان کرنے سے اس کو یہی چھوڑو۔ یہ چیز زوج اور زوجہ کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ، اگر اس میں معمولی کمی رہ گئی، اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد میں کمی ہے، عزت میں کمی ہے، بچے کے سامنے ایک دوسرے کو الجھنا شروع کر دیا، ایک نے برتن پھینک دیے، غصہ کیا، لہجہ اونچا کیا، ٹھیک 10 منٹ کے بعد یہ نارمل ہو گیا، لیکن جس بچے یا بچی نے یہ عمل دیکھا ہے وہ کیا بنے گا؟ بے شک اس کو آپ سونے کے چمچے سے کھانا کھلائیں اور اچھے سے اچھے اسکولوں میں بھیجیں، اچھے سے اچھے کالجز میں بھیجیں، دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں بھیجیں، کیلیفورنیا میں، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، ہارورڈ میں، یہ فلاں سے یونیورسٹی سے، دنیا کی عظیم درسگاہ سے پی ایچ ڈی کر کے لوٹا ہے۔ خود ڈاکٹر بھی اگر وہ بن گیا تب بھی جب تک زندہ رہے گا نفسیاتی مریض رہے گا، اس کی شخصیت میں کمی رہے گی، اس کے اعتماد میں، اس کی کانفیڈنس میں، اس کی شخصیت میں، اس کی صلاحیتوں میں، یہ ذہنی اعتبار سے الجھاؤ کے شکار رہے گا۔ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی، ایک متوازن شخصیت جو دین نے تعارف کروایا ہے، یہ کبھی نہیں بن پائے گا۔ اس لیے رشتے اور سمجھیں، جو بھی ان رشتوں پر اثر انداز ہو وہ قرآن کی نگاہ میں فاسق ہے۔ اگر کوئی فرد ان رشتوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے وہ فرد فاسق ہے، وہ بے حیثیت ہے، اس کی کوئی عزت نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر کوئی ادارہ، کوئی شے، کوئی گروہ، وہ بھی فاسق ہوگا۔ کیا خوب کہا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ افتخار عارف کا شعر ہے، اے خدا تو مجھے اتنا تو معتبر کر دے، انہیں کہے اے خدا تو مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ کتنا خوبصورت شعر کا، کیا خوبصورت دعا ہے، اور واقعی اس دور میں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ جتنی تیزی سے مکانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اتنی تیزی سے گھروں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے، اور کون کون ہاتھ صف کر رہا ہے؟ پرنٹ میڈیا ایک طرف، الیکٹرانک میڈیا ایک طرف، سوشل میڈیا، منفی ترین کردار۔ جنگیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک عسکری جنگ، ایک ثقافتی جنگ۔ عسکری جنگیں ہمیں
ہمیشہ سرحدوں پہ لڑی جاتی ہیں. فوجی کے مقابلے میں فوجی آتا ہے, ٹینک کے مقابلے میں ٹینک, بندوق کے مقابلے میں بندوق, گولی کے مقابلے میں گولی. وہاں جانیں ضائع ہوتی ہے, ایک مرتا ہے دوسرا مارتا ہے. یہ عسکری جنگ ہے, ایک ثقافتی جنگ ہے, ثقافتی جنگ. یہ سرحدوں میں نہیں لڑی جاتی, یہ گھروں میں لڑی جا رہی ہے. باپ بہت خوش ہے, مطمئن ہے, مسجد چلا گیا, اپنا کاروبار جا کے شروع کر دیا, آفس میں چلا گیا, دکان کھول لی, ریڑھی لگا دی, کھیت میں چلا گیا, مطمئن ہے کہ میرا حرم, میری زوجہ, میری ناموس, میری بیٹیاں, ان کی عزتیں محفوظ ہیں. اور بالکل اس طرف متوجہ بھی نہیں ہے کہ دشمن کے فوجی اس کی دیواروں کو عبور کر کے اس کے حجروں تک, اس کے کمروں تک پہنچ چکے ہیں. ٹیلی ویژن کی شکل میں یہ موبائل سیل, یہ جوان جو بیٹھے میرے سامنے, آج مجھے معاف کیجیے گا, یہ باتیں سب آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں, وہ بزرگوں سے معافی چاہتے ہوں. اگر پوچھے کیا کر رہے, میں موبائل سیل استعمال کر رہا ہوں نا. یہ موبائل سیل کوئی استعمال نہیں کر رہا. یہ فیس بک, یہ واٹس ایپ اور یہ باقی ایپس اور یہ انٹرنیٹ اور یہ سب چیزیں نا, یہ موبائل سیل, یہ ٹیلی ویژن, یہ لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, یہ انسان اس وقت استعمال کرتا تھا جب یہ نئی نئی آئی تھی. اب ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں, ہم استعمال ہو رہے ہیں. ہم ان کے ہاتھوں میں بازیچہ بن چکے ہیں, ہمارا اختیار سلب ہو چکا ہے. جس سرعت کے ساتھ سے ہمارا وقت اور زندگی تباہ کر رہے ہیں. متوجہ ہیں جوان جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, کالجز میں پڑھ رہے ہیں, خود اپنا دشمن. ہمارے پاس ہماری زندگی میں سب سے قیمتی ترین چیز یہ خود زندگی ہے, یہ عمر, یہ وقت ہے, یہ قیمتی ترین چیز. ہمیں مولانا صاحب بچپن میں نے بھی سنا کہ مرنے کے بعد قبر میں جب جائیں گے سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا. لیکن جب خود دین کو پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا نا ایسا نہیں ہے. نماز سے متعلق تب سوال ہوگا جب عبادات کی باری آئے گی. قبر میں عقیدے کے بعد سب سے پہلا سوال جو پروردگار پوچھے گا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہر انسان سے, بوڑھا یا جوان, اس کی زندگی سے متعلق, اس کی عمر سے متعلق, بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری, کیسے گزاری. یہ عمر, یہ متاع گرن بہار, یہ لمحے, وقت قیمتی نہیں ہے. یہ تعبیرات ہماری جو غلط ہے. وقت انمول ہے. وہ ایک لمحہ جو گزر گیا, ساری دنیا کی دولت صرف کر کے بھی وہ لمحہ واپس نہیں لا سکتے. وہ مر گیا. یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ موت دفعتاً آتی ہے, ایک دم سے موت آ گئی, فلانے کو ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا. نہ, موت اچانک نہیں آتی, انسان تدریجاً مرتا ہے, مسلسل مر رہا ہے. جیسے فانی بدایونی نے کہا کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. یہ جو سانس لیا, پچھلا سانس مر گیا, اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. یہ جو لمحے گزر رہے ہیں, مر رہے ہیں, انسان تدریجاً مر رہا ہے. جو ہم سال گزار چکے ہیں, یہ سال ہمارے مر چکے, اتنا ہم مر گئے. اب ہماری مرضی ہے کہ جیسی سال مکمل ہوتا ہے سوگ منائیں یا کیک کاٹ کے خوشی منائیں. گامزن ہوں کہ واہ ہو باب لحد. یہ جو قدم رکھے ہم چل رہے ہیں نا, یہ در حقیقت دستک دے رہے ہیں. گامزدن فارسی میں, گامزدن سے گامزن, گامزن ہوں واہو یعنی کھول جائے. گامزن ہوں کہ واہو باب لحد. اس لیے پاؤں مار رہا ہوں کہ دستکیں ہیں کہ قبر کا دروازہ کھولے, یہ لحد کھل جائے تاکہ میں اس کے اندر جا سکوں. گامزن ہوں کہ واہو باب لحد, دستکیں دے رہا ہوں پاؤں سے. جوان متوجہ ہو جائے. قبر میں ایک ایک لمحے سے متعلق سوال کیا جائے گا. کہاں گزارے, کہاں بیٹھے, گپوں میں, باتوں میں, فیس بک استعمال کر کے, واٹس ایپ استعمال کر کے, راتوں کو جاگ کے, فلمیں دیکھ کر, چوکوں میں, چوراہوں میں, گلیوں میں, ادھر ادھر. یہ ایک ایک لمحہ
یہ متاع گرم بہا جو میں نے تجھے اس لیے عطا کیے تھے تاکہ تو خود کو باکمال بنا دے، اور تو بستیوں میں ڈوبا رہا، اس متاع گرم بہا کو ضائع کرتا رہا۔ علی ابن ابی طالب جو خود انسان کامل بھی ہیں اور انسان مکمل بھی ہیں، یعنی دوسروں کو کامل بنانے والے، ہم تو کامل نہیں ہیں، ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے نا۔ یہ تعبیر دقیق ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، وہ جملے جو دل پہ لکھنے چاہیے یہ ان میں سے ایک ہے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے مجازن، کیونکہ قیافہ انسانی، اس مجاز کو حقیقت تک پہنچانا ہے۔ کیسے پہنچے گا؟ جب ہم کمال کے مراحل طے کریں گے۔